السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہادر فرما بردار اور بہت ہی پیارے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں نئی پرانی رنگ برنگی سچی خیالی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں برطانیہ کی ایک لوک کہانی۔ برطانیہ کو آپ انگلینڈ کے نام سے جانتے ہیں اور برٹن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہے وہاں کی لوک کہانی، یعنی ایسی کہانی جو وہاں کے پرانے لوگ سنتے سناتے آئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پرانی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے پرانا جوتا۔ وہ ایک پرانا جوتا تھا جو آج کل جنگل میں ایک گڑھے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ ایڑی سے پھٹ چکا تھا اور منہ کی طرف سے بھی کھل گیا تھا۔ کبھی اس میں تسمے بھی پڑے ہوں گے، لیکن اب نہیں تھے۔ جب یہ نیا تھا تو بہت شاندار ہوا کرتا تھا، اتنا شاندار کہ اسے شہزادہ پہنا کرتا تھا۔ ذرا سوچو، ایک ملازم ہوا کرتا تھا جو اسے صاف کرتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے پاؤں کا بھی جوتا تھا۔ یہ دونوں جوتے ہمیشہ اکٹھے رہتے، آپس میں بھی باتیں کرتے اور ہمیشہ خوش خوش رہتے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد شہزادے نے نئے جوتے خرید لیے اور اس جوتے کے جوڑے کو اپنے ملازم کو دے دیا۔ ملازم اتنے خوبصورت جوتے لے کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ وہ انہیں ہر اتوار کو پہنا کرتا تھا، لیکن جب ان جوتوں کو مرمت کی ضرورت تھی تو اس نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنی بیوی کو کہا کہ انہیں پڑوس میں رہنے والے مالی کو دے دے اور بدلے میں اس سے کچھ پودے لے لے۔ لہٰذا یہ جوتے اس بہت ہی غریب مالی کو دے دیے گئے اور 2 پودے اس سے لے لیے گئے۔ یہ جوتوں کا جوڑا مالی کے پاؤں میں مکمل مناسب نہیں تھا، خصوصاً دائیں پیر والا جوتا، کیونکہ مالی کا دایاں پاؤں بائیں سے کہیں بڑا تھا۔ اب کبھی نہ تو انہیں کسی نے صاف کیا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی مرمت کی تھی۔ وہ پرانے ہوتے چلے گئے، چمڑا جھریوں والا ہو گیا اور ان میں سے ایک کا منہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے مکمل کھل گیا۔ اب مالی ہر وقت ان جوتوں کو برا بھلا کہتا رہتا۔ آخر ایک دن سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اسے ایک اور پرانا پیر کا ایک جوتا مل گیا۔ اس نے پیر سے پھٹا ہوا جوتا اتار کر پھینک دیا اور ملنے والا جوتا پہن لیا اور لنگڑاتا ہوا راستے پر روانہ ہو گیا۔ اس کے دونوں پیروں میں اب 2 مختلف جوتے تھے۔ اب جو جوتا اس نے گڑھے میں پھینک دیا تھا وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا ساتھی جوتا بھی نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے۔ اس پر مکڑیاں چلنے لگیں، ایک جھینگر اس میں گھس گیا۔ بارش ہونے سے وہ گیلا بھی ہو گیا اور اس میں گھاس اگنے لگی۔ جوتا بہت اداس تھا۔ وہ کس مقام سے کہاں آ گیا ہے؟ اب دنیا میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں رہی۔ وہ ایک گڑھے میں پڑا تھا اور سب اسے بھول چکے تھے۔ مگر پھر بہار کے موسم میں ایک دن ایک خوبصورت سرخ چڑیا اس گڑھے کے پاس آئی۔ اس نے کچھ سوکھے ہوئے پتے وہاں اکٹھے کیے۔ اس نے گڑھے میں پرانے جوتے کو دیکھا تو وہ چہچہاتی ہوئی جوتے کو اندر باہر سے دیکھنے لگی۔ چوں چوں چوں۔ پھر اسی چہچہاہٹ والی بولی سے اس نے چڑے کو بھی بلا لیا اور اسے کہنے لگی، چوں چوں، ذرا دیکھو، اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے کتنی خوبصورت جگہ میں نے ڈھونڈی ہے۔ چوں چوں چوں۔ چڑے میاں، تمہیں پتہ ہے ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم کسی ایسی جگہ گھونسلہ بنائیں جس کا تعلق انسان سے ہو۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت جوتا ہے، یہ گھونسلہ بنانے کے لیے بالکل مناسب جگہ ہے۔ کیا خوش قسمتی ہے۔ پرانے جوتے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔
جب سرخ چڑیا نے اس میں اپنا گھونسلہ بنا لیا، چڑیوں نے بڑی محبت اور نفاست سے سوکھے پتوں، دھاگوں، کائی اور پودوں کی نازک جڑوں سے گھونسلہ بنایا۔ پرانا جوتا حیرت سے ان کی مہارت دیکھتا، جس طرح وہ اپنی چونچوں کے استعمال سے ایک آرام دہ خوبصورت گھر بنا رہے تھے۔ وہ اپنے پنجوں سے جوتے کے اندر چلتے تو جوتے کو جیسے گدگدی سی ہوتی، اور جب وہ گانا گاتے تو جوتا حیران ہو کر انہیں سنتا رہتا۔ پھر جوتے والے گھونسلے میں چڑیا نے 4 انڈے دیے۔ جوتا اب اپنے آپ پر فخر کر سکتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اسے تب اپنے آپ پر فخر محسوس ہوا جب انڈوں سے چڑیا کے ننھے بچے نکلے۔ وہ پہلے گنجے سے تھے، لیکن جلد ہی ان کے بال اوپر نکلنے شروع ہو گئے، اور ان کی ننھی ننھی چونچوں سے ایک دوسرے سے گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ پھر وہ دن بھی بہت یادگار اور خوبصورت تھا جب چڑیا کے بچوں نے اڑنے کے لیے پر پھڑپھڑائے۔ پھر جب بچے اڑ گئے تو چڑیا اور چڑے نے جوتے کا شکریہ ادا کیا۔ وہ گا کر جوتے کو کہہ رہے تھے، چو چو، شکریہ شکریہ، تم نے ہمارے خاندان کی حفاظت کی، چو چو۔ پھر جب چڑیوں کا خاندان چلا گیا تو جوتا پھر اکیلا رہ گیا، لیکن ابھی بھی اس کی قسمت ایک دفعہ پھر تبدیل ہونے والی تھی، کیونکہ جنگل کی سیر کو آنے والے 2 بچوں کی نظر اس پر پڑی۔ جوتے میں ابھی تک چڑیوں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ وہ چلا کر کہنے لگے، دیکھو ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا، آؤ اسے اپنے اسکول لیے چلتے ہیں، اسے اسکول کے بچوں کی ڈھونڈی ہوئی پرانی چیزوں سے بنائے ہوئے عجائب گھر میں رکھیں گے۔ سب جوتے میں بنے ہوئے گھونسلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ جوتا بچوں کے عجائب گھر میں خوشی خوشی رکھا ہوا ہے، اور خوش ہے کہ جتنی خدمت اس نے عمر بھر سب کی اب پرانا ہونے کے باوجود اس کی بھی ہو رہی ہے۔ یہاں ہوئی ہمارے پرانے جوتے کی کہانی ختم۔ کتنا اچھا اور مزہ آیا نا کہانی سن کے۔ مجھے بھی بڑی اچھی لگی تھی یہ کہانی۔ چیزیں پرانی ہوں لیکن کام آتی رہتی ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے سب لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔